فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 62 سے بیان ہے۔ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی ہے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے کہا بھلا دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس آ کر ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا، اور اس مچھلی کا ذکر کرنا مجھے شیطان نے ہی بھلایا تھا، اور اس مچھلی نے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے لوٹے۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ بس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ تو آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 62 سے بیان ہے، اور 61 اور 60 کے اندر پچھلے بیان میں جون سے اس کا تمام یہ جو اب آگے جس کی تفصیل آ رہی ہے، اس کا جس کانٹیکسٹ میں یہ بات چل رہی ہے وہ میں نے سارا اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا، اور میں نے آپ لوگوں کو سارا بیان کیا تھا جون سے۔ تو اب اصل میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے جہاں کا حکم فرمایا گیا تھا کہ وہاں آپ کو جہاں دو سمندر ملتے ہیں تو جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے، اور وہ تو چلتے رہے یہاں تک کہ اب جب دوسرے دن جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بھئی صبح کا کھانا لے کر آؤ۔ بے شک ہمیں اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، یعنی تھک بھی گئے ہیں اور بھوکے بھی ہیں، تھکان بھی ہے اور بھوک بھی زوروں کی ہے۔ تو اب یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے اس وقت تک پیش نہیں آئی تھی جن سے۔ ہاں جب یہ آگے بڑھ گئے تو اب انہیں پہلے تو تھکن اور بھوک محسوس نہیں ہوئی تھی، مگر اب انہیں تھکن اور بھوک محسوس ہوئی۔ اب اس میں بھی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ جو بھونی ہوئی مچھلی انہوں نے ساتھ رکھی ہے، جب بھوک لگے گی تو ان کو وہ مچھلی یاد آئے گی، کبھی وہ مچھلی نکال لو، چلو لاؤ کھائیں بیٹھ کر، اب بھوک لگ رہی ہے۔ تو اس کی طلب میں اب وہ منزل مقصود کی طرف واپس ہوئے جون سے۔ تو وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف وہ واپس ہوں جون سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ اب فرمانے پر جو خادم تھا اس نے معذرت کی، اس نے کہا، یعنی اس نے کہا کہ میں تو جون سے کہ یہ بتانا ہی آپ کو بھول گیا تھا جون سے۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کا جانا ہی ہمارے مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے۔
جو کہ آیت نمبر آگے 63 64 آگے فرمائے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. خادم نے عرض کی سنیے جب ہم نے اس چٹان کے پاس ہم آرام کرنے کے لیے لیٹے تھے، ٹھکانہ بنایا تھا، تو بے شک جب آرام کیا تھا تو بے شک میں تو آپ کو مچھلی کے متعلق بتانا ہی بھول گیا تھا، اور مجھے شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اب ہوا کیا تھا کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا ایک عجیب طریقے سے بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہی تو ہم چاہتے تھے. پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. تو انہوں نے ہم تو چاہتے ہی یہ تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹ گئے جن سے. تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مچھلی کا جانا ہی ہمارے مقصد کے حاصل ہونے کی دلیل یا علامت ہے جن سے. تو جن کی طلب میں ہم چلیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی جہاں پر وہ مچھلی جن سی یہ زندہ ہوئی ہے، وہ وہیں پر موجود ہوں گے. چنانچہ پھر وہ دونوں اب وہ اپنے قدموں کے اوپر واپس لوٹے جن قدموں کے اوپر وہ گئے تھے، تاکہ جس راستے سے وہ گزرے تھے بے عین ہی اسی راستے کے اوپر وہ واپس آئیں جہاں وہ مچھلی جن سے زندہ ہو گئی تھی جن سی. تو فواجدات انہوں نے پایا، یعنی جب وہ دونوں بزرگ واپس اس جگہ پر پہنچے تو اب انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اڑے آرام فرما رہا تھا. انہوں نے دیکھا ایک شخص چادر اڑ کر آرام کر رہا ہے، لیٹے ہوئے یا آرام کر رہے ہیں. اور یہ کون تھے؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر تھے جس بندے کے لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ پھر اگر کسی کے پاس میرے سے بھی زیادہ علم ہے، میرے سے بھی زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے، جبکہ میں نبی ہوں، جلیل القدر پیغمبر ہوں، تو میں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ آپ شریعت کے امور جو ان سے اس کے اوپر فائز کیے گئے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ باطنی نظام کے اوپر جو ان سے تھے. اسی طرح اولیاء کرام کی دنیا، بعض اولیاء جو ان سے وہ بظاہر شریعت کی اس کے اوپر قائم اور سارے اس کے نظام کے مطابق چلتے ہیں، اور بعض اولیاء باطنی نظام اور بعض دونوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت ہر جگہ پر جا کر ایک ہی سرکل میں آ جاتی ہے. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی شان میں دو باتیں اور ارشاد فرمائیں. ایک یہ کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی، خاص رحمت. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، اور وہ یہ کہ جب یہ واپس ہوئے اور انہوں نے جس اللہ کے بندے کی تلاش میں آئے تھے، ان کی وہاں ملاقات ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سفید رنگ کی چادر لپیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے؟ تو حضرت خضر نے فرمایا جس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اسی نے مجھے آپ کا بتا بھی دیا ہے کہ آپ آ رہی ہیں، یعنی کہ آپ آ رہی ہیں جون سے. فواجد عبد من عبادنا، ہمارا بندہ جون سے، ہمارے بندوں میں سے. تو یہ ایک عزت افزائی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہا. تو یہ اولیاء کرام، بزرگان الدین، انبیاء، اولیاء اللہ کے بندوں میں سے، یعنی وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جن کو ہمارے حضور میں قرب کا مقام، ایک خاص قرب کا مقام جن سے وہ حاصل تھا.
تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو اور یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی، خاص رحمت دی تھی۔ اب اس رحمت سے مراد یا تو نبوت تھی، یا ولایت تھی، یا علم تھا، یا لمبی زندگی تھی، کیونکہ علم آپ کے پاس ایسا تھا کہ نبی اور پیغمبر بھی آپ کے پاس جا رہے تھے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ لمبی عمر آپ کے پاس ایسی تھی، لمبی زندگی، کہ وہ قیامت تک زندہ ہیں۔ اور اس رحمت سے مراد جو اس آیت کے اندر ذکر ہوا رحمت کا، اس رحمت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں نبوت بھی ہو سکتی ہے اور یہ ولایت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اس میں تو آپ اختلاف ہے نا کہ آپ نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، یا صرف ولی ہیں یا نبی ہیں۔ تو اب اس رحمت سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، ولایت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی لمبی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ حضرت خضر علیہ السلام ولی تو ہر صورت میں ہیں ہی ہیں، اگر نبی ہیں تو تب بھی ولی ہیں، لیکن اگر نبی نہیں تو ولی تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ اعلی حضرت آپ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں، اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو کوئی خاص طور پر علم غیب عطا فرمایا گیا ہے۔ تو اور ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ معتمد اور مختار وہ یہ ہے کہ جو زیادہ مفسرین نے یا علماء نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں زندہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ اب علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے، غیب کا علم۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ علم لدنی وہ ہے جو بندے کو الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خضر کا نام، ان کی ولدیت اور ان کی کنیت، یعنی ابو العباس بلیہ بن ملکان، جو ان کا نام ان کی ولدیت اور ان کی کنیت کے ساتھ یاد رکھے گا نا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ اس اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی کی یہ بزرگی ہے، ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام کا، ان کی ولدیت اور ان کی کنیت کے ساتھ جو یاد رکھے گا، یعنی حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان، اس کا خاتمہ حالت ایمان پر ہوگا، بزرگوں نے فرمایا جن سے۔ تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا بزرگی عطا فرمائی۔ وَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا، اپنے پاس اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ تو علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں، زندہ ہیں، جیسے پیچھے حضرت مجدد پاک کا، مگر اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ ان کی روح کو یہ تصرف دیا گیا کہ جیسے وہ زندہ، پچھلے بیان میں یہ بات گزری تھی۔
تو علامہ بدر الدین عینی محقق علی الاطلاق آپ فرماتی ہیں کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، تو ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ان کو اتنی لمبی عمر دی گئی ہے کہ یہ قیامت تک زندہ رہیں گے، آدم علیہ السلام سے. اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنی لمبی زندگی دی گئی ہے. تو اسی طرح علامہ یحییٰ بن شرف نووی وہ بھی لکھتی ہیں کہ جمہور علماء مفسرین ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور ہمارے اندر موجود ہیں. اور اولیاء، صوفیاء، عارفین جو ہیں، عارفین صوفیاء، ان کے درمیان یہ بات متفقن علیہ ہے، اور صوفیاء کی حضرت خضر کو دیکھنے، ان سے ملاقات کرنے، یعنی صوفیاء اور عرفاء کے درمیان یہ بات کہ صوفیاء اولیاء کی حضرت خضر، اولیاء نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے، اولیاء کرام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں شرح مسلم شریف کے اندر کہ اولیاء کی خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی وہ ملاقات بھی ہوئی ہے اولیاء کرام کی جو صوفیاء ہیں. تو اور وہ ان سے علم بھی حاصل کرتی ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے، اور ان سے سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی حکایات وہ لکھتے ہیں امام نووی کہ یہ مشہور ہیں اور مقدس مقامات اور مواضع خیر میں ان کے موجود ہونے کے متعلق بے شمار واقعات ہیں. مقدس مقامات کے پر وہ ملتی ہیں، نظر آتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، سوال جواب ہوتی ہیں، علم عطا فرماتی ہیں. کسی کو علم لدنی کی تربیت یا وہ الہامن ان کی دعا سے حاصل ہوتا ہے. تو وہ اولیاء کرام جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. بہرحال اب علم لدنی یہ جو کہ ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا فرمایا، تو ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں ڈال دیتا ہے. علم جن سے مومن کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ علم جن سے یہ کیا ہے، یہ ایک نور ہے جو مومن کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور یہ علم اب جو اصل جو علم ہے وہ کیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، جو آپ نے کہا اور جو آپ نے کیا، یہ علم ہے. اور آپ کے احوال ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں اور آپ کے احوال ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم لدنی وہاں سے نکلتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال اور احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے. اگر یہ علم، یہ جو علم لدنی ہے، یہ کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو تو پھر تو یہ کسبی علم ہے، اور اگر یہ بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو تو پھر یہ علم لدنی ہے. اگر یہ علم کسی واسطے کے بغیر حاصل تو یہ علم لدنی ہے، اور اس طرح یہ کسبی علم ہے. اچھا، اور اب علم لدنی کی بے شمار ملا علی قاری نے قسمیں لکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں وہی بھی علم لدنی میں سے ہے، الہام یہ بھی علم لدنی میں سے ہے، اولیاء اللہ کی فراست یہ بھی علم لدنی میں سے ہے. الہام، وحی، اولیاء اللہ کی فراست یہ علم لدنی کی اقسام ہے.
اور امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم لدنی سکھایا تھا، ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم لدنی سکھایا تھا، معلوم ہوا کہ یہ علوم ان کو اللہ سے بغیر واسطے کے حاصل ہوئے تھے، بغیر واسطے کے۔ تو علم لدنی میں وحی بھی آ گیا، الہام بھی آ گیا اور فراست بھی آ گیا۔ اب اولیاء اللہ کو بے شمار فراست عطا فرمائی گئی۔ فار ایگزامپل خواجہ جنید بغدادی، جب آپ کی شہرت ہو گئی، لوگ آپ کا درس سنتے تھے، آپ کا بیان سنتے تھے۔ سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک عیسائی جو ہے، عیسائی وہ مسلمانوں کے بھیس میں آپ کے پاس آیا، خواجہ جنید بغدادی کے پاس، اور کہنے لگا کہ لوگ آپ کو اس زمانے کا شیخ کہتے ہیں، کہ آپ اس زمانے کے شیخ ہیں۔ خواجہ جنید بغدادی فرمانے لگے کہ یہ تو لوگوں کا حسن ظن ہے کہ وہ مجھے زمانے کا شیخ کہتی ہیں، تو اگر تم بھی یہی بات کہنے آئی ہو کہ آپ اس زمانے کے بہت بڑے شیخ ہیں، تو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت برباد نہ کرو۔ لوگ کہتی ہیں تو کہنے دو، ان کا حسن ظن ہے، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں بس۔ جو مقام شیخ ہے وہ بہت بلند ہے، اور یہ شیخ کے مقام کا کون ذکر کر رہا ہے؟ خواجہ جنید بغدادی۔ جو مقام شیخ ہے وہ تو بہت بلند ہے، جو میری پہنچ سے ہی باہر ہے۔ یہ خواجہ جنید بغدادی فرما رہی ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ، جو میری پہنچ سے باہر ہے۔ وہ شخص بولا کہ میں تو اصل میں نا، اب وہ تھا عیسائی اور مسلمانوں کا بھیس بدل کر آیا تھا، مسلمان کے بھیس میں تھا، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تفسیر سمجھنے آیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ لوگو، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز موجود ہے اور کیا چیز موجود نہیں ہے۔ یہ اس بھیس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ مومن ہے یا کافر ہے؟ ایمان والا ہے یا منافق ہے؟ اپنا ہے یا غیر ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں تو آپ سے یہ حدیث سمجھنے کے لیے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، نور سے دیکھتا ہے۔ تو اب عیسائی کی یہ بات جب سنی خواجہ جنید بغدادی نے، تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا، آپ مراقبے میں چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے اس عیسائی نوجوان جو مسلمان بن کر آیا تھا، مسلمانوں کے بھیس میں آیا تھا، آپ فرمانے لگے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ بندہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ حاضرین میں چند لوگ ایسے تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا سوال تو کچھ اور تھا، تم نے تو کہا تھا کہ میں یہ حدیث سمجھنے آیا ہوں کہ مومن کی فراست، تو حضرت نے تمہیں اس کو حدیث کا درس دینے کی بجائے تمہیں یہ کہہ دیا تم مسلمان ہو جاؤ، حالانکہ تم مسلمان کے بھیس میں تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ خواجہ جنید بغدادی نے تو کچھ اور ہی جواب دیا ہے۔ تو وہ شخص جو عیسائی تھا اور مسلمان بن کر آیا تھا، وہ کہنے لگا کہ خواجہ جنید بغدادی کا جواب
بالکل درست تھا، کیونکہ میں کئی دنوں سے اس کشمکش میں تھا، میں کئی دنوں سے اس کشمکش میں تھا کہ میں اسلام کا جو گھر ہے میں اس میں داخل ہو جاؤں یا نہ داخل ہوں یا باہر ہی رہوں. تو میں اس کشمکش میں تھا کئی روز سے کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں. ایک طرف میرا دل کہتا تھا کہ نہیں آ جاؤ، اور دوسری طرف کوئی کہتا تھا کہ نہیں چلے جاؤ جن سے. تو میرے پیچھے میرے گھر والوں کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، میرے پاؤں میں میرے آباء و اجداد کی زنجیریں تھیں جو مجھے روک رہے تھے اسلام اور حق کی طرف آنے سے. تو اس دوران میں نے یہ حدیث سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں حضرت کے پاس آیا کہ اس حدیث کی تفسیر کی ہے کہ لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس حدیث کی تو میں شیخ کے کشف باطنی کا یہ حال کہ وہ میرے دل اور دماغ کی کشمکش سے آگاہ ہو گیا، اور انہوں نے مجھے بتا دیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم لدنی کی بے شمار چیپٹرز اور ایک ضخیم کتاب کے اندر سے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے خواجہ جنید بغدادی کی، جو کتابوں میں موجود ہے کہ خواجہ جنید بغدادی کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی، تو یہ اس آیت کے اندر فرمایا گیا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. بس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.